مرد مسلمان. ان کو کہا جا رہا ہے ہم ایسے ہی مان لیں. جب ان کو کہا جائے مکہ والوں کو یا جو غیر مسلم ہیں یہودی ہیں مدینہ منورہ کے ایمان کلمہ پڑھو تو جیسے انہوں نے پڑھا تو کہتے ہیں یہ تو بے وقوف ہے. اور صدیق اکبر قریشی ہیں, فاروق اعظم عثمان غنی بھی مولا علی مشکل کشا. تو پھر کیا بات ہے میرے علی کی, کیا بات ہے. مولا علی کا نعرہ لگاؤ تو گردوں کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نے ایران والوں کو چیلنج کیا ہوا, ہم نے کہا لاہور شریف آؤ مینار پاکستان, سارا ایران اکٹھا کر لو, ہم صرف داتا کے غلام آئیں گے, نعرہ حیدری لگائیں گے, تمہیں شجرو کا پتہ چل جائے گا. آپ نے نہیں آنا, اگر آپ آئیں گے تو ہمیں ساتھ جھکانا ہی پڑے گا. کدھر ہی رہے, آپ گونگے غلام ہیں, آپ راضی ہیں, بالکل راضی ہیں, ہمیں کوئی مسئلہ, ہمیں داد چاہیے ہی. حدیث جب ہم پڑھتے ہیں نا تو ہمیں داد مصطفیٰ جان رحمت خود عطا فرماتا ہے. یہ میری فیملی بیٹھی ہوئی, یہ جب حدیث پڑھتے ہیں ان کو داد رسول اللہ نے خود دیا. نظر اللہ عبدا سویا مقالتی فحفظ وضعاها. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یا اللہ اس کی خیر کرنا جو میری حدیثیں سنتا ہے, یاد کرتا ہے, پھر کسی کو سناتا ہے. سبحان اللہ. آپ تسبیح گھر جا کر پڑھ لیجیے گا سبحان اللہ کی, ہمارے اوپر احسان نہ کیجیے, کوئی بات. باقی میں کہتا ہوں وہ زبان کاٹ کر کتوں کے آگے پھینک دینی چاہیے جس پر حضور کا نام نہ ہے. بس وہ کان کاٹ دینے چاہیے, وہ آنکھیں نکال دینی چاہیے, وہ دل کتوں کے آگے رکھ دینا چاہیے. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا واٹ از دا ڈیفینیشن آف دل. دل کے نو کہتے ہیں, اکھاں کے نو کہتے ہیں, ہاتھ کے نو کہتے ہیں, سر کے نو کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی آنکھ جو ان کا منہ تک ہے, وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے, وہی لب کے محب ہو ناک کے, وہی دل جو ان کے لیے جھکے, وہی سر جو ان پہ نثار ہے. اچھا اس پر میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں سیدی کہ صحابہ کو بے وقوف کیوں کہا گیا, اس پر بات ہونی چاہیے. صحیح بخاری ہے جی, میں نے بریف کیس میں ڈالی بخاری شریف, پھر میں نے نکال دی. پہلے میں نے کہا لے کر جاتا ہوں تو دکھاؤں گا لوگوں کو. پھر ذہن میں خیال آیا کہ دلیل تو دی جاتی ہے ابو جہل کی کمپنی کو, دلیل تو دی جاتی ہے ابو جہل کی کمپنی کو, اور جو صدیق والے بیٹھے ہوتے ہیں انہیں پوچھا جاتا ہے اگر کوئی یہ کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے سے ہو کر آیا ہوں, بات سمجھ آتی ہے یا نہیں؟ صدیق کہتا ہے بات بعد میں کرنا, پہلے مجھے یار کے نام پر ذرا رقص تو کر لینے دو. لئن قال صدق صدقوا, فرمایا اے بھی کوئی گل ہے کہ حضور علیہ السلام یہ کہے کہ میں گیا تھا, فرمایا اگر حضور یہ کہتے میں ادھر ہی تھا, لامقام میرے قدموں میں آیا تھا, میں یہ بھی کہنے کے لیے. راگی ڈال کر نکال دے, یہ میں رکھتا ہوں, یہ میری محافظ ہے یہ کتاب. ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے, جتنی سخت ہر تکلیف کے بعد لگتا ہے زندہ گھر نہیں پہنچوں گا. تو یہ کتاب ہے جی الشفاء, اس کی 3 باتیں عرض کرتا ہوں جی. پہلی بات یہ ہے لولا الشفاء لما عرف المصطفیٰ, اگر شفا شریف نہ لکھی جاتی تو لوگوں کو حضور علیہ السلام کا مقام سمجھ نہ آتا. نمبر 2, جس شخص کے گھر میں یہ شفا ہے, کتاب ہے اردو میں بھی مل جاتی ہے, ضرور خریدیے. فرمایا گویا اس کے گھر میں رسول اللہ رہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نمبر 3 لکھا گیا ہے اس میں, ہم نے یہ مدینہ منورہ کا نسخہ ہے, یعنی مدینہ شریف میں بھی یہ نسخے موجود ہیں. وہابیوں کو دکھانا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں دکھاؤ گے تو مانیں گے, دکھاؤ گے تو, یعنی آپ غور کیجیے, حضور چاند کو توڑا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا جی یہ معجزہ دیکھ کر, جو بتا دے گا میں اپنی دستار اس کو پیش کر دوں جی. نہیں مطلب فگر بتائیں, فگر بتائیں, 1 2 3 4 5 علماء سے 8 کا, علماء
والے کہہ رہے ہیں ہونی لا کے دے، اس لیے استثناء کر دیں تو بہتر ہے جی۔ چاند کو توڑا جی حضور علیہ السلام نے، اور کس کے اشارے سے توڑا؟ نہیں شاہ جی نہیں، پورے کا اشارہ۔ ہم نے کہا تم پورے کی طاقت نہ سمجھو تو تمہیں ایک انگلی کی طاقت کیسے سمجھ آئے گی؟ تم ایک انگلی کی طاقت کو نہیں سمجھ سکتے تو ان کے جسم مبارک کی پوری طاقت کو کیسے سمجھو گے؟ جب تمہیں ایک تن کی طاقت نہ سمجھ آئے تو 5 تن کی طاقت تمہیں کیسے سمجھ آئے؟ تمہاری بلا جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ عقل کے اندر صرف یوں کر اور چاند کے ٹکڑے ہوئے تھے۔ اگر مولویوں کی نہیں مانتے تو سائنس آنٹی سے پوچھ لو۔ 1969 میں امریکہ کے 2 آدمی قدم رکھ کے آئے، کہتے ہیں دیکھا ہے کہ آپریشن ہوا ہے، ٹوٹا بھی ہے جوڑا بھی ہے۔ ان کی مان لو، مگر ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ یہ معجزہ دیکھ کر اور کیسے ٹوٹا؟ اعلیٰ حضرت کی زبانی، ہائے ہائے اعلیٰ حضرت فرماتے ماہ شک کشتہ کی صورت دیکھو، شک ماہ شک کشتہ کی صورت دیکھو، کانپتے مہر کی رجعت دیکھو، مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو، کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں۔ ایک بندے نے بھی حضور کلمہ نہیں پڑھا۔ نوجوان میرے جو ساتھی بیٹھے ہیں ان کے لیے عرض کرتا ہوں، مگر آپ نے تو کوئی معجزہ نہیں دیکھا، آپ نے کیا پڑھا ہے؟ کیوں 12 صحابہ ایسے جو نابینا ہیں، ان میں سے میں 2 کا نام لیتا ہوں، گوگل بابا پہ سرچ کر دیا۔ نمبر 1 حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، نمبر 2 حضرت عمیر ابن عدی رضی اللہ عنہما۔ ان سے پوچھا گیا کیا معجزہ دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے؟ وہ کہنے لگے دیکھتے کیسے، دیدے تو تھے ہی نہیں، دیکھا تو قسمت والوں نے، ہماری آنکھیں ہی نہیں تھی، ہم کیا دیکھتے؟ پھر پوچھا کیسے پڑھا ہے کلمہ؟ وہ کہنے لگے ہمیں کوئی بندہ دعوت دے کر گیا کہ آئیں آپ کو آج اجتماع میں لے کر چلیں، اور ہم چلے گئے اجتماع میں اور ملاقات کا سلسلہ شروع ہوا تو ہم نے بھی سلام، ہمارا بھی انہوں نے پکڑ کر لے گئے کہ سلام کیجئے۔ کہنے لگے جب ہم نے سلام کیا تو وہ جب ہمیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ید اللہ والے ہاتھوں کی لمس محسوس ہوئی، آواز آ رہی تھی کلمہ پڑھ لو، یہ ہاتھ صرف رب کے نبی کے ہو سکتے، کسی اور کے نہیں ہو سکتے۔ ختم نبوت نقشبندی حالانکہ بولتے نہیں ہوتے، یہ ذکر خفی کے قائل، مگر جب حضور جانے جانا کا ذکر ہے نقشبندی بھی پھڑک بیٹھتے ہیں۔ اصل میں ان کی ذات پاک کے مقام کو سمجھنے کے لیے جسمانی طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی، بس ماں کی شرافت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ میرے سخی کا کرم ہے، پیش کر کے آئے ہوں۔ اب آپ کو کیا پتا مدانی کیا ہوتی ہے؟ وہ لسی جس سے بناتے تھے اس کو آپ لوگ اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ اس کے ساتھ 2 ڈوریاں لگی ہوتی ہے رسی، وہ یوں کھینچتے ہیں نا تو پھر وہ جب یہ جو فقیر لوگ ہیں یوں کھینچتے ہیں مضمون سارا ختم ہو جاتا ہے۔ نعت کا رنگ جو بدلا تو میں سمجھا اعظم، پہلے میں کہتا تھا اب کوئی کہلواتا ہے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ حضور یہ آپ کا ایک شعر ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، واللہ کا معنی قسم ہوتا ہے، تو آپ قسم کیوں اٹھا کر کہتے ہیں کہ حضور زندہ ہے؟ تو زندہ ہے واللہ، یہ واللہ آپ نے یہ 2 بار قسم کیوں اٹھائی؟ اس کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ فرمایا قسم اس لیے اٹھائی ہے کہ روزانہ حجرے میں ان کا دیدار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، ساتھ آپ نہیں کھڑے ہوئے حضور، آپ کھڑے ہو جائیں، ہمیں کسی سے کیا ڈر ہے؟ بندہ اپنے گھر سے مضبوط ہو تو ہر جگہ سے مضبوط ہے۔ اعلیٰ حضرت کا مدرسہ 2.5 مرلے میں تھا، اعلیٰ حضرت نے بڑی مسجد نہیں بنائی، فرمایا رضا کا کام ہے جہاں بیٹھ کر کریں گے بولے۔ آپ کے جو آپ کو اللہ نے جو ٹیم عطا فرمائی نا وہ بڑی تگڑی تھی، جس طرح آج امیر اہل سنت کو جو ٹیم ملی ہے وہ بڑی تگڑی ہے۔ ٹیم اچھی ہو تو
شیطان آگے نکل جاتا ہے. ہمیں ٹیم نہیں اچھی ملی حضور, ہمیں ٹیم مل جائے, ہمیں ڈر کس سے ہے؟ ابھی دو چار اگر پھول والے آ جائے نا تسی کہنا اینو لے جو اے گلر کر رہے سی تے میں جاندے جاندے ہم تو جاتے ہی جاتے, ہم نے کہا پتہ نہیں یہاں کچھ ہو رہا ہے, ہمیں نہ پکڑیے گا. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, راستے میں جا بجا کھانے والے. لو جناب, ایک حدیث پاک بخاری شریف کی بطور چیلنج پوری دنیا کو اور آپ کے سینوں کو ٹھنڈ پیش کرنے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں. انٹرنیشنل پیج نمبر ہے جی بخاری شریف کا جو دارالسلام نے چھاپی ہے. دارالسلام نے مکہ شریف, مدینہ منورہ, حجاز, یمن, مڈل ایسٹ, فجی, انڈونیشیا, کینیڈا, یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ, سارے ممالک کا سب سے اتھینٹک نسخہ عربی میں جو دارالسلام نے چھاپا ہے, پیج نمبر 448 ہے, عربی والا. تو کہے نا کہ وابیوں کو کوئی اس حدیث کا جواب, یہ ایک حدیث کو پڑھ لیں صرف, صبح سے پہلے وہ سننی ہوتی مگر پڑھے ادھر سے, سبحان اللہ, ادھر سے تو طوطا بھی حافظ بن سکتا, ادھر سے پڑھے. بے عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے, بخار ان کو آتی نہیں بخاری. لو جناب, صفحہ نمبر 448, راوی حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ. لوگ کہتے ہیں سنیوں کو حدیث نہیں آتی, میں نے کہا تم نے سنی دیکھے نہیں. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن المسور بن مخرمة رضی اللہ تعالی عنہ فوالله ما تنخم رسول الله نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدرك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ قعدوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم وما يحدون إليه النظرة عظيما له. اس پر ایک ہی جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں, باقی مجھے لگتا ہے میں نے سخی پاک کی بارگاہ میں عرض کیا تھا, ایک جملہ اس پر عرض کرنا چاہتا ہوں. صحابہ کو بیوقوف کیوں کہا؟ 1400 صحابہ سامنے بیٹھے حدیبیہ کے مقام پر احرام کی حالت میں, ان جگمگ تاروں میں مختاب کا وہ احرام کتنا سونا لگتا ہوئے گا جڑا حضور علیہ السلام دے جسم نال مس ہویا ہے. میرے حضور نہیں, میرے حضور تو ہیں ہی سونے. یہ سونے دا لفظ بڑے حضور واسطے, ایک کسی اور دے ججدہ بھی نہیں, پھبدہ بھی نہیں, سجدہ بھی نہیں. سبحان اللہ. یہ کوئی کہے نا میرا پتر بڑا سونا, نہیں, یہ تب ہی اچھا لگتا ہے جب بندہ کہے میرا نبی بڑا سونا. سبحان اللہ. بغیر دلیلوں کے پیار کیجیے. بندہ کہنے لگا کھڑے ہو کر درود و سلام کیوں پڑھتے ہو؟ تو میں نے کہا دیکھ کے تھوڑا ہی پڑھنا, کھڑے ہو کے نہیں دلیل دو. میں نے کہا تم ہمیں 1 مہینے کے بعد منجی دانے دیتے ہو, تمہیں دلیل دیں. تم کون ہوتے ہو ہم سے دلیل نہیں جی یہ مسجد میں پھول کیوں رکھے ہیں؟ میں نے کہا ہمارے پیسے, تمہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں, خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا. یہ کہتے ہیں کدھر لکھا ہوا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دلم قربانت اے دودے چراغے محفل مولد. فرمایا تم کہتے ہو کدھر لکھا ہوا ہے, کرنا چاہیے کہ نہیں؟ احمد رضا کہتا ہے جو چراغ جانے جانا کہ محفل میلاد میں جلتا ہے اس سے جو دھواں نکلتا ہے, احمد رضا اس نے اپنا دل قربان کرتا ہے. سبحان اللہ. ہم تو لاہور میں بہت سخت ہیں, یہاں تو نرم ہے. ابھی میرا نام حسن رضا ہے, اگر احمد حسن رضا ہے تو آپ سے برداشت نہیں ہو رہا, اگر احمد رضا ہوتا پھر کیا کرتے. میرا نام حضرت جامع المعقول والمنقول شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ حافظ عبدالستار صاحب سعیدی زیدہ مجدہ نے رکھا ہے. سبحان اللہ. تو لاہور میں ہم پتہ ہے کیا کہتے ہیں, میں سنگیوں کو کہتا ہوں جو بندہ پوچھے نا محفل میلاد شریف کرنی چاہیے کدھر لکھا ہو, اس کو ایک لگاؤ. زندگی میں دوبارہ نہیں پوچھے, خدا کی قسم نہیں پوچھے گا. تم کون ہوتے ہو ہم سے پوچھنے والے؟ نبی ہمارا, ہم نبی ہے. جنت دیکھو, جنت حسین کی ہے, جنت کس کی ہے؟ حسنین کی ہے. جنت حسنین کی اور حسنین ہمارے. بے شک. تم بیچ میں خام خواہ کیا لینے آئے ہو؟ تم تو ویسے ہی کہتے ہو جس پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ چیز حرام ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جنت کے اربوئے پہ ہمارا نام لکھا ہوا ہے. تم نے دیکھنا ہے قیامت کے دن, ہم نے نہیں جانا. کیوں نہیں جانا؟ غیر اللہ کا نام لکھا ہے. تم نے دیکھنا ہے, جانا نہیں. ہم نے دیکھنا ہے, رہنا نہیں.
سبحان اللہ واہ 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 میں نے کہا غیر اللہ اور ہوتے ہیں، محمد الرسول اللہ اور ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے، واہ 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 کیا بات ہے، کیا واہ 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 کیا بات 1400 صحابہ بیٹھے ہیں جی سامنے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کی خیرات چاہیے جی، سبحان اللہ۔ یہ 1400 صحابہ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، نبی بھی حضور علیہ السلام کے سامنے چار زانو ہو کر نہیں بیٹھتے۔ ناراض نہ ہوئیے، میں کہہ رہا حضرت کہتے ہیں تمام انبیاء مسجد اقصی میں حضور علیہ السلام کے سامنے یوں بیٹھتے ہیں جیسے آپ تحیات میں بیٹھتے ہیں، اور صرف یوں نہیں، یہ تو اعلیٰ حضرت ہے نا۔ امام بوسیری نے اگلی بات کی، فرمایا ساتھ یوں بھی دو زانو بھی ہوتے ہیں اور ساتھ یوں بھی۔ سبحان اللہ سبحان اعلیٰ حضرت اور امام بوسیری کے دونوں کے شعر سن لو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انبیاء تہ کریں زانو ان کے حضور، زانوؤں کی وجاہت پہ لاکھوں سبحان اللہ۔ حضرت امام بوسیری کہتے ہیں وَكُلُّهُمْ مِن رسول اللہ ملتمس۔ یہ علماء حضور سے کہتے ہیں ملتمس ایسے ہی ہوتا ہے، آپ تائید کریں۔ نہیں آج آپ بھی بتائیں، آج آپ بھی بتائیں۔ وہ آپ تو سیدی آپ کی طرف میں نہیں، لیکن ویسے ملتمس حضور سے آپ تو مناظر ہیں، یعنی علم آپ پر ناز کرتا ہے۔ یہ لو جی مناظر حضور سے یہ مناظر اسلام کی طرف لو جی، سیدی ایسے ہوتا ہے یہ بیٹھا ہے، وہ کدھر ہے؟ او سبحان اللہ، وہ تو مانے ہی ہے نا، زبردستی بھی منوا لیں۔ جو لوگوں کو منواتے ہیں ہم تو ان کو ہی منوائیں گے۔ یہ ہے جی، چلے جی التماس درخواست کرنا، یہ ایسے ہی ہے یوں، اور کمال نہیں ہوتا ہوگا جب جناب یوسف علیہ السلام کہتے ہوں گے بے شک حسن زیادہ میرا کل جہانہ نہ لو، پر نہیں زیادہ میرا سونے تیری زلفہ نہ لو، 7 مہینے خلقت رجی دیکھ یوسف کے نوانی، جنہ محمد پیارا کٹیا رج گئے دو ہی جا۔ خالی علم پڑھو تو مولوی غلام اللہ بنتے ہیں، علم کے ساتھ نکاح کرم ہو تو مہر علی بنتے ہیں۔ سبحان اللہ واہ 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 ایک ایسا بندہ ہے جی حضور، اس نے مدنی قاعدہ بھی نہیں پڑھا، مدنی قاعدہ بھی نہیں پڑھا، اور نام کیا ہے؟ علم الدین۔ نام کیا ہے جی؟ علم الدین علم الدین، غازی علم الدین شہید۔ سبحان اللہ۔ اور جیل میں میاں والی اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ کو خواب میں تشریف لا رہے ہیں، اور آپ عرض کرتے حضور آپ میری قوم میں آپ کیسے جلوہ فرما ہوئے؟ فرمایا اسی لیے آیا ہوں کہ جب بھی حضور کی کچہری میں بیٹھتا ہوں سرکار فرمانے علم الدین دیا کیا باتاں میں تیرا ذکر خیر ہوتا ہے۔ اور پھر پیر سیال جاتے ہیں حضور خواجہ قمر الاسلام، تو حضرت غازی علم الدین شہید ان کو کہتے ہیں حضور جی سورہ یوسف تو پڑھے نہ کریں۔ جس نے مدنی قاعدہ نہیں پڑھا وہ کہتا ہے سورہ یوسف پڑھیں، کیونکہ میں سنت یوسفی پر عمل کر رہا ہوں۔ تو وہ پڑھتے ہیں، مجھے بھی 20 سال ہو گئے قرآن سناتے ہوئے، مگر سورہ یوسف میں بندہ کئی بار تھڑکتا ہے، متشابہات لگتے ہیں، متشابہات بڑے ڈاڈے لگتے ہیں، بڑے 5-5 10 بار اس پارہ یاد کرنا پڑتا ہے سورہ یوسف کا۔ اور حضور خواجہ صاحب سورہ یوسف پڑھتے ہوئے متشابہات میں جاتے ہیں، ادھر سے ادھر جاتے ہیں، آگے سے علم الدین کہتے ہیں نہیں حضور یوں نہیں یوں پڑھی، نہیں یہاں سے یوں ہے۔ آپ فرماتے ہیں آپ تو چلے انوار الہیہ، وہ جو نزول کیفیات ہے اس کی وجہ سے آپ پر وہ کیفیات کا ورود ہے جس لیے آپ کو متشابہات لگ رہے ہیں، مگر آپ نے پوچھا علم الدین آپ نے تو سورہ یوسف پڑھی نہیں، لقمے کیسے دے رہے ہو؟ عرض کہ حضور آپ نے قرآن پھٹی پر رکھ کر پڑھا ہے، ہمیں صاحب قرآن نے سینے سے لگا کر قرآن یاد کروایا۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب؟ جب اسی سکھاتا ہے آداب خدا کا ہی تو کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہ۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و کس طرح، شوقت سنجر و سلیب تیرے جلال کی نمود، فخر جنید و باعزی تیرا جمال بے نقاب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے کرو، ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی۔
نمبر، جیسے ربڑی ایک نمبر ہے ایسے بخاری بھی ایک نمبر ہے آپ کے شہر مبارک لو جناب 1400 صحابہ سامنے بیٹھے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے جب تھوک مبارک زمین پر بھیجنی ہوتی ہے، لعاب دہن شریف زمین پر بھیجنا ہوتا ہے، آب دہن شریف جب زمین پر بھیجنا ہوتا ہے، یا زبان اقدس کا لنگر مبارک زمین کے حوالے کرنا ترجمے اعلیٰ حضرت کے ہیں، ان کی نگاہ کرم سے ہے. اعلیٰ حضرت قلم چھوڑ دیتے تھے. ویسے اعلیٰ حضرت کو یہ بیماری ہمیشہ 2 مہینے آپ فرماتے ہیں مجھے بخار رہا ہے، ایک رات ہو تو بندہ نچڑ جاتا ہے. 2 مہینے آپ فرماتے میں احرام موٹا رکھتا تھا، مجھے سردی بہت لگتی تھی، بخار رہتا تھا. لیکن جب بے حد بیمار ہو جاتے تھے ذوق کی وجہ سے، نقاہت کی وجہ سے، تکیہ آپ کے پیچھے رکھتے تھے آپ کے ساتھی، تو آپ دوات یہاں سینے پر رکھتے تھے اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے قلم ڈبو کر دوات کے اندر تو نعت رسول مقبول لکھتے تھے اور ہاتھ یہ کانپ رہا ہوتا اور کہتے تھے ذوف مانا ظالم مگر یہ دل ان کے رستے میں. ایک مزے کی بات آپ کو بتا دوں، مزے کی بات، مزے کو بھی مزہ آ جائے. اعلیٰ حضرت کے سلسلے میں مرید ہونے کے لیے کسی رضوی بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کرنا ضروری نہیں ہے. فیض رضا لینے کا طریقہ بتا رہا ہوں، نسخہ ہے کمپنی کی مشہوری کے لیے، کمپنی کی مشہوری کے لیے. حضور سیدی وہ اعلیٰ حضرت کے سلسلے میں مرید ہونے کے لیے کسی رضوی بابے کے ہاتھ پر مرید ہونا ضروری نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اعلیٰ حضرت کا فیض نصیب ہو جائے، آپ غیرت مند بن جاؤ، اعلیٰ حضرت کا فیض نصیب ہو جائے. مولویاں دی بندی نہیں ویکھو ساڈی کتنی بڑی ہے. یہ تو مطلب ہے مولوی ہے نہیں کوئی نہیں، سارے فقیراں دے چڑھے. ویسے بھی نمک کی کان میں جو چیز رکھیں گے وہ نمک بن جائے گی. سقی کے ہمسائے میں جتنے رہتے وہ سارے پکے غلام ہی بنیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لے جی اسی پر ہم نے بات ختم کرنی. تھوک دان نہیں ہوتا تھا جی پاس. نبی پاک علیہ السلام نے جب آب دہن شریف زمین پر بھیجتے تھے تو صحابہ اپنے ہاتھوں پر. یہاں اگر کوئی ایسا کرے گا کہیں گے پیر کو مینٹل ہاسپٹل میں داخل کرواؤ. حضور میں صحیح بات ہے، کہیں گے پاگل ہو گیا، پیر صاحب کا دماغ نہیں کام کرتا. یہاں لکھا ہوتا ہے تھوکیے مت بیماریاں پھیلتی ہیں، اور ادھر کیا ہے حضور دیجیے اس سے شفائیں ملتی ہیں. سبحان اللہ واہ 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 واہ. جی لو جناب، اور کرتے کیا تھے؟ تھوک مبارک ظاہر ہے 4-5 لیتے، وہ کرتے کیا تھے؟ بخاری کے لفظ ہیں، شفا میں بھی موجود ہے. اچھا اس پوری شفا میں نا جی 400 صفحہ ہے، ہر صفحے کا خلاصہ عرض کر دوں تاکہ جب آپ لیں تو آپ کو ہم یاد تو آئیں گے. ہر صفحے کا خلاصہ یہ ہے، جو بھی صفحہ کھولیں گے نا ہر صفحے پہ ایک ہی بات لکھی ہوگی، انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا. یہ ضرور پڑھے حضور، جس کے پاس شفا ہوگی وہ کبھی ہار نہیں سکتا. ہم 30-35 منٹ تقریر کرتے سے زیادہ ہوتی نہیں، ابھی جتنی ہو رہی ہے حضرت کروا رہے ہیں. آپ تھک تو نہیں گئے؟ جو تھک گیا ہے وہ بتائے. اچھا چلو ٹھیک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اچھا لو جناب، وہ کرتے کیا تھے؟ 1400 اس میں شیخین بیٹھے ہیں، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں.